الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر بیان کرنے سے متعلق 20 رہنما اصول کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ تقریباً 5 اصول آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اصول نمبر 6 یہ ہے کہ تعبیر کرنے والے یعنی معبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہو اور تقوی کے اوصاف سے وہ متصف ہو، اس لیے کہ خواب کا علم اور اس کی تعبیر کو جاننا یہ بہت عظیم المرتبت علم ہے اور شریعت کے احکام سے اس کا گہرا تعلق ہے بنسبت اس کے فزیکل اسپیکٹ اور فزیکل طور پر جو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کے مقابلے میں شرعی احکام کی خواب کے تعبیر کے لیے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا تعبیر بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کے خواب ذکر کیے، ان کی تعبیرات کو ذکر کیا، تو وہاں ایک جملہ یہ بھی فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے تمہارا پروردگار جسے چاہے اپنی نبوت اپنے رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور انہیں تعویل الاحادیث سکھا دیتا ہے۔ تو علماء اکرام نے، مفسرین نے تعویل الاحادیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد خواب کی تعبیرات کا وہ علم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا تقوی اور زہد اختیار کرنے کی بنیاد پر دی گئی، اور عمومی حالت میں بھی علم کی بنیاد تقوی پر ہے۔ جو شخص شرعی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو مہیا کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہ سے اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو اسے بڑے گناہ تک لے جا سکتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ علم دین کے حصول کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور خواب کی تعبیر کا علم چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے خواب کی تعبیر کے علم کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان متقی ہو، اللہ رب العالمین سے حسب استطاعت ڈرنے والا ہو۔ اصول نمبر 7، جب کوئی خواب بیان کرے تو معبر کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھے اور سب سے پہلا فیکٹر اس میں تلاش کرے کہ اس میں خوشخبری کا فیکٹر کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور انہیں نصیحتیں کی شرح السنہ کی روایت کے مطابق، تو خواب کے تعلق سے ان سے یہ نصیحت کی کہ لوگوں کے جب خواب سنے جائیں تو انہیں خیر کی بشارت دی جائے اور شر سے انہیں منع کیا جائے۔ تو خواب میں اس فیکٹر کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو خواب سنایا جائے تو پہلے حسن ظن رکھے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے اسی چیز کی امید رکھے کہ اگر یہ خواب غلط ہے تو ضرور اس کا کوئی الٹرنیٹیو اپنانا چاہیے جس کی بنیاد پر خواب میں بتائی گئی مصیبت ٹل جائے اور انسان کی زندگی میں خوشیاں آئے۔ اصول نمبر 8، کسی اچھے پہلو کو لے کر ہی خواب کی تعبیر بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2278 2278، آپ نے فرمایا رؤی المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوہ، کہ مومن شخص کا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک پارٹ ہے۔ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا، اور خواب گویا کی اڑنے والے آدمی کے پر کی مانند ہے کہ جب تک اسے بیان نہ کرے وہ معلق رہتا ہے۔ فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَ،
اور جب اسے بیان کر دیا جائے تو وہ گر جاتا ہے۔ یعنی جب خواب کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو بہت قوی امید ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ واقع ہو جائے۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حسن ظن کی ضرورت ہے، اور اچھے پہلو پازیٹیو تھنکنگ کو مد نظر رکھ کر خواب کے تعبیر بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہر شخص تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خواب کی تعبیر اس کے متخصص ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اصول نمبر 9، خواب کی تعبیر بیان کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ غور و فکر کے بعد اور تأمل کے بعد اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اگر اس میں خیر ہے تو جس نے طلب کیا ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو جس نے طلب کیا ہے اس کو ٹالنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو اس آنے والی مصیبت سے نجات دے، یا اس کو اس طرح کی نصیحت کر دیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، فجر کے نماز کی پابندی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اور رات میں دن اور رات کے اذکار کو اپنانے کی ایک تڑپ اس کے اندر آئے، اور پھر اس کو برے خواب آنا اور پریشان کرنا تنگ نہ کر سکے۔ خواب کے اصولوں میں 10واں اصول یہ ہے کہ کسی نے اگر آپ کو خواب بیان کر دیا تو اسے امانت سمجھ کر اپنے آپ تک محدود رکھے۔ معبر کو چاہیے کہ جب بھی اس سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے تو اس خواب کو کسی اور سے نہ بیان کرے جب تک کہ خواب دیکھنے والا اس کی اجازت نہ دے، یا اس میں کوئی ایسا عبرت انگیز معاملہ ہو جس کا تعلق قوم اور سماج سے ہو، تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کی اجازت کے بعد معبر اس کو بیان کر سکتا ہے، ورنہ عام حالتوں میں جس نے خواب دیکھا ہے اس کی اجازت کے بغیر خواب کسی اور کو بیان نہ کیا جائے۔ خواب کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے، اصول نمبر 11، کہ خواب دیکھنے والوں کی کیٹیگری انسان بنائے۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے، عوام الناس کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ علماء اکرام جو زہد اور تقوی اختیار کرنے والے ہو، شریعت کی مکمل پابندی کرتے ہوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرتے ہوں، ان کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ برے لوگوں کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی سنائی جا گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاث، کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ حدیث النفس، ایک انسان کے روز مرہ کی وہ چیزیں جو اسے خواب میں پریشان کرتی ہے۔ تخویف الشیطان، اور شیطان خواب کے ذریعے انسانوں کو ڈراتا ہے۔ اور نمبر 3 وبشرا من اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7017، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے میں معبر کو چاہیے کہ فرق کرے کہ خواب دیکھا کس نے ہے، اس کا آکوپیشن کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کیا وہ بادشاہ ہے، کیا وہ کسی علاقے کا رئیس ہے، کیا وہ کسی قوم کا پنڈت ہے، کیا وہ کسی قوم کا بادشاہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے اور خواب کی تعبیر بیان کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے پرکھا کرو اور لوگوں کو ان کا مرتبہ دینے کی کوشش کیا کرو۔ اصول نمبر 12، اگر تعبیر دینے میں کچھ بھلائی اور کچھ ناگوار دونوں احتمالات اگر پائے جائے تو دونوں کا موازنہ کر کے زیادہ راجح اور صحیح بات ہو اسی کے مطابق تعبیر بیان کرے۔ اور اگر معبر کے سامنے ایک کنفیوژن آ جائے کہ اس خواب کی کیا تعبیر بیان کرنا ہے، تو بسا اوقات جس شخص نے خواب دیکھا ہے اس کا نام، اس کے خاندان کا رتبہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے حساب سے خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک نام کے ذریعے سے فال لیا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر کا واقعہ آپ جانتے ہیں
کہ جب مشرکین کی طرف سے وہ رئیس بنا کر بھیجے گئے، آپ نے پوچھا کہ کون شخص آیا ہے ایگریمنٹ کے لیے؟ لوگوں نے کہا کہ سہیل آئے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے تو اب سارا معاملہ جو ہے سہل ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ غفار کے بارے میں فرمایا کہ غفار غفر اللہ لہا، قبیلہ غفار کا نام غفار ہے، اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَسْلَمْ سَالَمَهَ اللَّهُ، اور قبیلہ اسلم کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے۔ وَعُسَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور قبیلہ عسیہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو نام کا بھی انسان کی زندگی میں اس کے انوائرمنٹ میں اور اس کے دیکھے کے خواب میں اس کے اپنے نام، اس کے اپنے خاندان کے سٹیٹس اور اس کے آکوپیشن کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ناموں کی تاثیر سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی مشہور روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک شخص سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے حزن ہے۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے ویری گلومی، ویری سیڈ پرسن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حزن جو غم اور کھردرا میننگ دیتا ہے، تم اس نام کو چینج کرو اور اپنا نام آج سے سہل رکھو۔ سہل یعنی ایزی، بہت آسان۔ تو اس نے کہا کہ جو نام میرے والدین نے رکھا ہے، لا اغیر اسما سمانیہ ابی، جو میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے میں اسے چینج نہیں کروں گا۔ تو راوی حدیث حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نام چینج کرنے کا مشورہ دیا، اس نے نہیں چینج کیا۔ ہم نے زندگی بھر اس شخص کو دیکھا کہ ہمیشہ غم کے سائے میں رہا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مدینہ کی گلیوں میں غم ہمیشہ جو ہے غمگین اور ہمیشہ جو ہے کھردری طبیعت کا بن کے جو ہے پھرا کرتا تھا۔ تو نام کا انسان کی زندگی میں بڑا گہرا اثر ہے۔ اگر معبر کے سامنے کوئی چیز واضح نہ ہو تو نام اور قبیلے کے اسٹیٹس کو دیکھ کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اصول نمبر 13، معبر کو چاہیے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے پیشے سے اور اس کی شخصیت سے واقف ہو کہ وہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، کس بنیاد پر آیا ہے، نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا علماء نے ذکر کیا ہے کہ مجہول شخص کے خواب کی تعبیر نہ بیان کرے۔ آج ہمارے یہاں آن لائن تعبیر بیان کرنے کا ایک عجیب رواج چل پڑا ہے۔ مولانا صاحب جانتے نہیں ہیں کہ کس نے کال کیا ہے، ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آن لائن ان کو کال ریسیو ہوتے ہیں، اس کا جواب ان کو دینا ہے۔ لیکن اس شخص کا جس نے خواب دیکھا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ کس بنیاد پر آپ سے پوچھ رہا ہے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو چیز اور جو سوال اور جو خواب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے وہ حقیقت میں ویسے ہی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مجہول شخص کے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے احتراز کرے، اور جو شخص خواب جس شخص کے خواب کی تعبیر بیان کرنا مقصود ہو اس شخص کی شخصیت سے اچھی طرح واقفیت اختیار کرے۔ اسی لیے ابن سیرین رحمہ اللہ کے خوابوں کی تفصیلات میں ایک تفصیل یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، روایت ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ابن سیرین نے اس سے کہا کہ یہ شخص جو ہے چوری کرے گا اور چوری کی بنیاد پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اتفاق سے ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بالکل وہی خواب بیان کیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو ابن سیرین نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس سال شاید تم حج پر جاؤ گے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک شخص اس نے خواب میں دیکھا کہ اذان دے رہا ہے، اس کو آپ نے یوں تعبیر بیان کی، دوسرے شخص کو یوں تعبیر بیان کی۔ تو اس وقت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے شخص کے چہرے پر میں نے غم کے آثار دیکھے اور اس میں شر کو محسوس کیا،
تو مجھے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آئی، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اور پھر اذان دینے والے نے، آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اے قافلے والو تم تو چور نکلے. اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس کے چہرے سے نیکی خوشی ٹپک رہی تھی، بزرگی کے آثار ٹپک رہے تھے. تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اسے اس سال حج کی توفیق نصیب ہوگی. قرآن کریم کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اذان دو حج کی، لوگوں میں اعلان کرو حج کا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی کیفیت اور حالت سے، اس کے زہد اور اس کے اندر موجود خیر اور شر کی کیفیت سے واقف ہونے کی کوشش کرے. اصول نمبر 14 تعبیر گو کے لیے یہ ایک مناسب بات ہے کہ خواب پوچھنے والے کے دین، اس کے مذہب اور اس کے خیالات سے بھی واقفیت رکھتا ہو، کہ سائل جو سوال کر رہا ہے وہ سچا ہے یا بس یوں ہی جھوٹا اپنا خواب بیان کر کے آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو اسے قیامت کے دن حکم دیا جائے گا کہ 2 جو کے اندر گراہ لگا کر بتائے، یعنی اسے یہ سزا دی جائے گی صرف جھوٹا خواب بیان کرنے کی وجہ سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس شخص کو آتا ہے جو اپنی عام زبان کے اندر سچ بولنے کا عادی ہو. تو سچائی معبر کے لیے بھی ضروری ہے اور سچائی خواب دیکھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے. اصول نمبر 15 معبر کے لیے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر کو باوضو ہو کر بیان کرے. بعض علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں. البتہ عام حالتوں میں بھی باوضو رہنا یہ پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوضو رہنے کو ترجیح دیا کرتے تھے. لہٰذا معبر کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے ایک راقی شخص باوضو ہو کر رقیہ کرتا ہے، اسی طریقے سے معبر کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ وضو کا اہتمام کرے. اصول نمبر 16 تعبیر گو کو چاہیے کہ اگر خواب میں کوئی جو ہے سخت بات بیان کرے، خواب ذکر کرنے والا، اور اس کے معنی صحیح ہو، تو اس کی جو ایگزیکٹلی تعبیر ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں. یا ایک خواب سے معبر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتا ہو تو جس شخص نے خواب دیکھا ہے اس سے مزید خواب کی تفصیل اور دوسرے انہی ایام میں دیکھے گئے خواب کو اس سے سننے کی کوشش کرے، تاکہ آپس میں ان خواب کو جو بے جوڑ ہیں، جو مختلف ہیں، انہیں جوڑ کر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے. تو ابن رشد رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے اس تعلق سے ذکر کیا ہے. ابن رشد نے اپنے استاذ امام قرافی رحمہ اللہ سے اس اصل کو نقل کیا ہے کہ خواب کی تعبیر اگر کسی ایک خواب سے ظاہر نہ ہو تو 2 یا 3 یا اس رینج میں دیکھے گئے خواب کو جمع کرے اور ان کی بے جوڑ تعبیرات کو جوڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرے. اصول نمبر 17 ابراہیم کرمانی کی طرف یہ بات مشہور کی جاتی ہے، منسوب کی جاتی ہے کہ قبرستان میں خواب کی تعبیر نہ بیان کرے، بلکہ اگر کوئی شخص قبرستان میں خواب پوچھ لے تو باہر جا کر تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرے. اصول نمبر 18 معبر کو چاہیے کہ سب سے پہلے سائل کا نام، اس کا مرتبہ، اس کا مذہب، اس کی خصلت، اس کے عقل اور فہم، اس کے سمجھنے کا جو ادراک ہے اس کی حالت کو معلوم کرے اور خواب کی تعبیر بیان کرے. اصول نمبر 19 معبر کو خواب کی تعبیر بیان کرنے میں ایک ڈاکٹر کے مانند ہونا چاہیے. جس طریقے سے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے بارے میں اگر اسے یہ معلومات ہو کہ اسے کوئی میجر ڈیزیز لاحق ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنے پیشنٹ پر اٹیک نہیں کرتا، کوئی ایسا طریقہ اپناتا ہے جس کے ذریعے سے پیشنٹ کو تکلیف نہ ہو
اور وہ نفسانی اور وسوسے کا جو ہے شکار نہ ہو۔ تو جس طریقے سے ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ پر نظر رکھتا ہے اور کوئی ایسی چیز اسے نہیں بیان کرتا جو ڈائریکٹلی اس کے ہارٹ پر اثر انداز ہو، ایسے ہی خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ خواب کے تعلق سے استفسار کرنے والے پر جو ہے طبیب کی مانند اس کے ساتھ بیہیو کرے اور اس کے علاج کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اصول نمبر 20 علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ خواب کو حسد کرنے والے معبر سے نہ بیان کیا جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس سے میں خواب بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے حسد کی گنجائش موجود ہے یا اس کے بارے میں غیبت کا ایک فیکٹر پایا جاتا ہے، تو ایسے شخص سے خواب کی تعبیر نہ بیان کی جائے۔ یہ خواب کی تعبیر سے متعلق 20 اصول تھے جو علماء کرام اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پابند بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔